علیبہ خان صاحبہ جیو نیوز کی جانب سے ٹویٹ کی گئی جس میں انہوں نے لکھا کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرنل کو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایلچی مقرر کر دیا گیا ہے. اس پر رچرڈ جنرل نے خود آ کے ری ٹویٹ کیا اس کو اور اس پہ لکھا کہ آئی ول سے اگین فری عمران خان. 26 نومبر کو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں. تو اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے تو وہ پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن یہ فکر جن کو ہوتی ہے، آپ کو پتہ کن کو فکر ہوتی ہے، جو یہاں پہ جو آپ کیا کہتے ہیں جو حکومت میں لوگ ہیں، ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے ان کے بارے میں، کیونکہ ان کی انگلینڈ کیا سوچ رہا ہے. اس لیے کیونکہ آپ کے جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی جائیدادیں ادھر ہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. انہی کے سینیٹرز یہاں اتنا ظلم ہو گیا، اتنی شرمندگی کا باعث ہو گیا ان ملکوں کے لیے کہ ہماری پاکستان کی حکومت کو ان کے لیے شرمندگی ہو گئی ہے ان کو، جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی اس کے اوپر، اب سوچیں ان کے اوپر بھی ہم دھمکیاں دیتے ہیں ان کو فون کر کے. وہ گئے ہیں اپنی حکومت کے پاس، امریکہ ان کی حکومت ہے، انگلینڈ ان کی حکومت ہے، آسٹریلیا ان کی حکومت ہے، کیونکہ وہاں کے یہ نیشنلز ہیں پاکستانی. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے یہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو پاکستان سے ظلم کر کے، ہیومن رائٹس ابیوز کر کے یہاں آتے ہیں، تو یہ والے جو ان کے کانگریسمین اور سینیٹرز کہہ رہے ہیں ان کی یہاں پراپرٹیز بھی کنفسکیٹ کریں، ان کے ویزے بھی کینسل کریں. اور کئی ملکوں کے وہ اس طرح ہی کرتے ہیں. آپ نے یہاں پہ اتنا بڑا قتل عام کر دیا، اسلام آباد میسیکر ہے، اور آپ اس کو کبھی چھپا نہیں سکیں گے. تو ظاہر ہے اگر یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا، کیونکہ ہماری تو یہاں آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں کیا ملے گا انصاف، تو وہ تو یہ نہیں، آپ کو یہ ان کے اوپر سختیاں بین لگائیں گے ان لوگوں پہ جو ذمہ دار ہیں اس قسم کی ہیومن رائٹس ابیوزز کے لیے. اچھا، رچرڈ گرنل کے علاوہ بہت سی مزید ایسے امریکن لوگ ہیں جو کہ ٹویٹس کر رہے ہیں. کیا کوئی امپیکٹ ہوگا ان ٹویٹس کا عمران خان کی رہائی کو لے کر؟ دیکھیں، ٹویٹس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بات ساری یہ کہ ان ملکوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو ویزے دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں یہ ملک، یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، اور ملکوں میں جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ ضرور اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں. تو ان لوگوں نے پاکستان کے اوپر اتنی حدیں پار ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، کیونکہ ہمارے وہاں اوورسیز پاکستانی ان کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ تو آواز اٹھائیں گے. اگر ان لوگوں کو فکر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں تو یہ مجھے نہیں پتا ہے. میڈم یہ بھی بتائیے گا خان صاحب، کیونکہ کل سے یہ چیز جو ہے نا ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے، جب سے رات سے یہ ٹویٹ ہوا ہے رچرڈ گرنل کا، تو اس کے بعد سے یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گئی ہے. اوورسیز پاکستانی اس کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں. خان صاحب سے، ان کے وکیلوں سے یا آپ سے ان کی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ خان صاحب نے کوئی جیو نیوز کے بارے میں کوئی بات کی ہو؟ کیونکہ یہ جیو نیوز کا وہ ایک ٹویٹ تھا جس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا. مجھے نہیں پتا، عمران خان کے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن آپ کو دیکھیں، پہلے آپ اپنا سمجھ لیں کہ اگر ایک وہاں پہ ایک اپوائنٹی امریکہ میں، آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ لو، ہم تو ڈونلڈ لو جو ایک سرکاری افسر تھا ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس کا ایک میسج آیا تھا تو ہم نے حکومت گرا دی تھی. تو یہ تو بہت سینئر آدمی ہے جس نے یہ کہا ہے ریلیز عمران خان. تو اگر ایک وہ سرکاری افسر جو ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے اس کے کہنے پہ اگر ہم راتوں رات حکومت گرانے کی شروعات کر لیں اور جلدی جلدی گرا دیں 3 ہفتے میں، یا کتنے 2 ہفتے میں جلدی سے حکومت گرا دی، کس کے کہنے پہ؟ ڈونلڈ لو کے. یہی کہتے ہیں نا. اور وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا بندہ تھا. تو جب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی جو یہ نہیں چاہتی کہ اس قسم کی باہر کے ملکوں میں انٹرفیئرنس ہو، تو عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ بائیڈن کے جانے سے صرف یہ ہوگا کہ جو باجوہ اور حسین حقانی نے وہاں پہ جا کر بڑی محنت کر کے لابنگ کی تھی، جس کے نتائج میں ڈونلڈ لو کے ساتھ انہوں نے یہ مل کے کیا تھا، تو پھر اس حکومت میں وہ نہیں ہوگا جو بائیڈن کی حکومت نے پاکستان کے اندر کیا تھا، جو ہماری معیشت بھی ڈبو دی، ہزاروں لوگوں کو غربت کے لکیر کے نیچے بھی دھکیل دیا. اور پھر آپ دیکھ لیں یہاں پہ سڑکوں پہ جا کے اب قتل عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قتل کر رہے ہیں، جو یہ میسیکر کر رہے ہیں، ڈیسپریٹ تو وہ لگ رہے ہیں اس وقت،
क्यों आपको कत्ल करने की जरूरत पड़ी? अलीमा साहिबा ये बताइएगा, खान साहब खुद और पीटीआई भी इस चीज़ की हमेशा से मुखालिफत की है, अमेरिकन इंटरफेरेंस की, तो इस रिचर्ड के मुतालबे को जो कि इमरान खान के हवाले से वो कर रहे हैं, उसको आप जायज़ समझती हैं? उसको क्या क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? ठीक मुतालबा उनका? मैंने आपको फिर से बताया है कि इमरान खान ने क्या कहा है। जब डोनाल्ड लू का साइफर मैसेज आया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने, इमरान खान की हुकूमत ने प्रोटेस्ट करके उसका डिमाश किया था, जिसका मतलब अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर उसके ऊपर एहतजाज करके वापस मैसेज भिजवाया था कि ये आप हमारे मुल्क के अंदर हमारी आप इंटरफियर कर रहे हैं। तो इमरान खान इसके ऊपर इसलिए कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर देखें, इमरान खान तो कहीं अपील नहीं कर रहा किसी को, ना किसी को फोन कर रहे हैं, ना हमें कभी किसी को कहा है कि फोन करके कहो किसी अमेरिकन को या किसी को। जब आप इतना जुल्म करेंगे तो आप अपने आप को उस जगह पे डाल रहे हैं कि जब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जहाँ दुनिया में ये कोई दुनिया मुल्क नहीं एक्नॉलेज करता, डेमोक्रेसी के लिए ये बात करते हैं, तो अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर ये होगा कि आप रात को अंधेरा करके कत्लेआम करेंगे, कौन सी दुनिया में आपको मुल्क सपोर्ट करेगा? इसके लिए कोई भी मुल्क नहीं सपोर्ट करेगा। क्या आपकी बार भी खान साहब इस चीज को बुरा मानेंगे या फिर इसको कंडेम करेंगे अगर कोई मुदाखलत होती है? मेरी बात सुने, ये मुदाखलत नहीं है किसी, ना वो आपके मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट पे किया है, साइफर नहीं भेजा। मैडम ये भी बताइएगा, खान साहब ने 3 रहनुमाओं की बात की थी कि खान साहब कहते हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई और अख्तर मेंगल। आज खान साहब ने कोई इस तरह की कोई बात की है कि वो अपोजिशन से मिल के? हसन साहब ने कल कहा था कि वो मिलेंगे तीनों, तो खान साहब ने कहा कि मिले। तो जरूर मिले। इमरान खान ने तो बल्कि यहाँ पे तो उनके किसी को अंदर जाने ही नहीं देते, अगर वो आ जाएं तो शायद उनसे उनकी मुलाकात हो जाए। बाकी इनके अपने जो सियासी लोग हैं उनको एक को नहीं मिलने। खान साहब का मोराल कैसा था आज? माशाल्लाह, उनको तो वो तो, हाँ, एक और उन्होंने बात की। आप लोग पूछते हैं जी खान साहब के क्या हालात हैं, उनकी सेहत ठीक है? आज उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि ये मुझे पीटीवी नहीं देखने दे रहे, कई हफ्ते हो गए। कहते हैं कि उसकी ये तार निकाल के ले गए ना, कई जब ये 23 नवंबर से, तो वो कह रहे थे मैं पीटीवी देखना चाहती था। तो हमने पूछा कि आप खबरें सुनना चाहते? कहते नहीं, मैं क्रिकेट देखना चाहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्होंने तार निकाली भी थी, मैं मैचेस नहीं देख सका, नहीं तो दोनों ही मैच हार गए, मैं डिप्रेशन हो जाती मुझे। ये उन्होंने हवाले से आपने बताया था। काफी